کب متوجہ ہوئیں کہ فرحام حافظ قرآن؟ ایک دن جب میں گھر میں تھی تو ان کے اسکول سے کال آئی اور مجھ سے دریافت کیا کہ محترمہ فروتن، کہ آپ جانتی ہیں کہ فرحام پورے قرآن کے حافظ ہیں؟ اللہ اکبر۔ میں شاکڈ رہ گئی، میرے لیے یہ بات قابل قبول نہیں تھی۔ فرحام کی پیدائش چھٹے مہینے میں ہوئی اور ماں 1 سال تک ان کی معذوری کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں تھی۔ نیورولوجسٹ اور اینڈوکرائنولوجسٹ سے رجوع کیا تو ان کے ذہنی مفلوج ہونے اور آٹسٹک ڈس آرڈر اور بلرڈ ویژن جیسے کئی امراض کا پتہ چلا۔ کیا یہ آپ پوری طرح سے بول پاتے ہیں؟ بولتے ہیں لیکن کچھ الفاظ کا تلفظ ٹھیک سے نہیں کر پاتے۔ اس کے علاوہ الحمدللہ پوری طرح سے بولتے ہیں۔ التائبون العابدون الساجدون آپ جس آیت پر ہاتھ رکھ دیں میں وہی پوچھوں گا۔ ان اللہ یعلم ما یدعون من دونه من شیء۔ آیت 42 عنکبوت۔ 35-36 سال سے میں قرآنی مضمون میں شرکت کر رہا ہوں، ہم نے ایسے نایاب گوہر نہیں دیکھے۔ اللہ کی نشانیوں اور دلیلوں میں سے ایک فرحام حجت خدا ہے۔ فرحام کی حوصلہ افزائی اور اعزاز میں فرحام فروتن اور ان کی والدہ ہماری مہمان ہیں۔ محترمہ بسم اللہ، حاضرین سے سلام دعا کر لیں تاکہ پروگرام شروع کیا جا سکے۔ میزبان حضرات، محترم حاضرین اور ناظرین کو میرا سلام۔ اللہ ہم سب کی عبادت اور بندگی کو قبول فرمائے انشاءاللہ۔ سلامت رہیں۔ آپ کے کتنے بچے ہیں محترمہ؟ 3۔ فرحام کس نمبر پر ہیں؟ پہلی اولاد۔ فرحام کی مشکلات کا آپ کو اندازہ کب ہوا؟ فرحام کی پیدائش چھٹے مہینے ہوئی تھی۔ چونکہ وقت سے پہلے پیدائش ہو گئی تھی، 2 مہینے تک نکو میں رہے۔ 1 سال تک میری عجیب کیفیت تھی، مجھے یقین ہی نہیں ہو رہا تھا۔ اس کے بعد جب ان کے چلنے پھرنے اور بات چیت میں مشکل پیش آئی اور نیورولوجسٹ اور اینڈوکرائنولوجسٹ سے رجوع کیا تو ان کے ذہنی مفلوج ہونے اور آٹسٹک ڈس آرڈر اور بلرڈ ویژن جیسے کئی امراض کا پتہ چلا، اور پھر آپ کو قبول کرنا ہی پڑا۔ جی، آخر میں میرے لیے قابل قبول ہو گیا۔ دوسرے بچوں کو تو الحمدللہ کوئی مشکل نہیں ہے؟ نہیں، الحمدللہ سب صحیح و سالم ہیں۔ یقیناً ایک ماں کے لیے بہت دشوار ہے، یعنی بچے کی پیدائش کے بعد نہ جانے کیسی کیسی آرزوئیں ہوتی ہیں۔ ماں بچے کے بولنے، کھیلنے، کودنے، شرارتوں کا انتظار کرتی رہتی ہے۔ پھر اچانک معلوم ہو کہ بچے کے ساتھ یہ مشکلات ہیں، پھر آپ فوراً اس کے علاج میں لگ گئیں؟ جی، آکیوپیشنل تھیراپی اور اسپیچ تھیراپی کی مدد سے کوشش شروع کی اور اللہ کے کرم سے 3 سال کی عمر میں چلنے پھرنے کے قابل ہو گئے اور 6 برس کی عمر میں بولنے لگے۔ کیا یہ آپ پوری طرح سے بول پاتے ہیں؟ جی، بولتے ہیں لیکن کچھ الفاظ کا تلفظ ٹھیک سے نہیں کر پاتے۔ اس کے علاوہ الحمدللہ پوری طرح سے بولتے ہیں۔ کب متوجہ ہوئیں کہ فرحام حافظ قرآن؟ ایک دن جب میں گھر میں تھی تو ان کے اسکول سے کال آئی اور مجھ سے دریافت کیا کہ محترمہ فروتن، کیا فرحام قرآن کی کلاسز میں جاتے ہیں؟ میں نے کہا نہیں، کیوں، کیا ہوا؟ کہنے لگے آپ جانتی ہیں کہ فرحام پورے قرآن کے حافظ ہیں؟ اللہ اکبر۔ میں شاکڈ رہ گئی، میرے لیے یہ بات قابل قبول نہیں تھی، چونکہ کبھی قرآن کی تعلیم حاصل نہیں کی تھی۔ گھر میں تلاوت قرآن، تلاوت کی آواز صرف ٹی وی کے ذریعے جب کبھی تلاوت نہ شروع، وہ بھی مسلسل نہیں، جی، کبھی کبھی؟ جی، عجب۔ مسلسل نہیں، یعنی ایک چیز، بس یہ ایک معجزہ ہے۔ نہیں، قابل قبول نہیں، ماشاء اللہ۔ ہمارے لیے بھی قابل قبول نہیں، میرے لیے بھی۔ ٹی وی پر بھی مسلسل اور لگاتار نشر نہیں ہوتی کہ ہم کہیں ایک انسان بیٹھے جی، اور وہ بول رہی ہیں کبھی اگر لگاتار نشر بھی ہو تب بھی جناب آپ ٹی وی کے سامنے بیٹھ جائیں، ریڈیو پر صبح سے شام تک آپ کے لیے پورا قرآن پڑھ دیں، رات کے آخر میں آپ کو ایک آیت بھی حفظ نہیں ہوگی۔ میں اسے کمزوری و معذوری نہ کہوں، مکمل توانائی اور سلامتی نہ ہونے کے بعد بھی فرحام کا یہ کارنامہ ہمارے لیے ناقابل یقین ہے، جبکہ کبھی کبھی صحت مند بچے بھی حفظ کرنے کے لیے تمام تر ترغیب اور حوصلہ افزائی کے وسائل فراہم ہونے کے باوجود ججز کے لیے بھی ناقابل یقین ہے۔ مگر یہ سوال کریں، اجازت دیں کہ وہ سوال کریں۔ جی، حوصلہ افزائی اللہم صلی علی محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ میں نے جو بات عرض کی جسے حامد صاحب نے مکمل کیا، ممکن ہے ٹی وی میں قرآن کے بہت سے حصے بالکل بھی نشر نہ ہوئے ہوں،
بحث یہ نہیں ہے کہ اگر نشر بھی ہوا ہو تو شاید معجزہ ہو۔ میں کئی سال سے ٹی وی کے پروگرام پر نظر رکھ رہا ہوں، ایک سال میں پورا قرآن ترتیب سے تو نشر نہیں کرتے اس طرح کہ اسے سن کر کوئی حفظ کر سکے۔ میرا سوال یہی ہے کہ یہ کیسے پورے قرآن کے حافظ بنے، وہ بھی اس بات کو تو ان کی والدہ بھی نہیں جانتی تھی۔ محترمہ آپ خود بتائیں۔ میں نے عرض کیا کہ ان کے معلم نے مجھے فون کیا اور بتایا کہ پرہام نے ان سے کہا تھا کہ میں ملکوت سیریل میں ایکٹر بننا چاہتا ہوں۔ آپ جانتے ہیں کہ ملکوت کیا ہے؟ انہوں نے کہا میں نے بے ساختہ اپنے موبائل میں ملکوت کے معنی سرچ کرنا شروع کیے تاکہ پرہام کو بتا سکوں۔ انہوں نے ایک ایک حصہ بتایا، کوئی سورہ آیا، پرہام نے کہا مجھے یہ سورہ یاد ہے، پڑھوں؟ میں نے کہا پڑھو۔ فون کیا اور بتایا۔ پھر پرنسپل اور وائس پرنسپل کے پاس گیا، اس نے ان کے سامنے بھی تلاوت کی۔ پھر معلم قرآن آئے۔ خود آپ بھی نہیں جانتی تھی؟ مطلب آپ کو ان کے اسکول کی جانب سے علم ہوا؟ جی نہیں، مجھے بھی خبر نہیں تھی۔ مطلب یہ ہے کہ انہوں نے قرآنی میدان میں کوئی کام نہیں کیا؟ بتا تو رہی ہیں کہ اس سلسلے میں کوئی بھی کام نہیں کیا۔ جی بالکل، کوئی کام نہیں اسکول کیا۔ سے کال کی گئی اور بتایا گیا۔ حضرات ماشاءاللہ۔ اجازت دیں، بہت معذرت، ہم ایسے ہی ایمان نہ لیں۔ جی میں بھی مانتا کر لیں۔ ہوں۔ جی میں بھی مانتا ہوں۔ محترمہ فروتن، میں پرہام سے دعا سلام کر سکتا ہوں؟ السلام علیکم پرہام۔ وعلیکم السلام۔ قربان جاؤں۔ آپ ٹھیک ہیں؟ محفل میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ شکریہ۔ آپ کی نماز روزہ اللہ قبول کرے۔ پرہام کا استقبال اور حوصلہ افزائی کریں۔ پرہام یہ آپ کی حوصلہ افزائی کر رہے ہیں۔ پرہام ہمارے میزبان ججز آپ سے قرآنی سوالات کرنا چاہتے ہیں، آپ تیار ہیں؟ جی پوچھیے۔ بہتر ہے، پوچھیے، سخت سوال پوچھیے۔ ٹھیک ہے۔ بہتر ہے۔ بسم الله الرحمن الرحيم. مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا آیت نمبر اور سورہ کا نام بتائیں۔ وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون. 41 عنکبوت۔ اللہ اکبر، ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ بارک اللہ۔ میں ایک کلمہ پوچھتا ہوں۔ حظ الأنثيين. آیت اور سورہ کا نام۔ آیت 176 سورہ نساء۔ اللہ اکبر، ماشاء اللہ۔ حوصلہ افزائی کریں۔ میں چاہتا ہوں کہ پرہام کی توجہ مرکوز رہے، جہاں آپ کو مناسب لگے وہاں ان کی حوصلہ افزائی کیجیے۔ استاد رضوان، بسم اللہ۔ فبأي آلاء ربك تتمارى. آیت 55 نجم۔ ماشاء اللہ، بارک اللہ، ماشاء اللہ۔ جناب احمد، اپنے بال متنوں سے سوال دریافت کیجیے۔ دراصل میں سوچ رہا تھا کہ اس سن و سال کا بچہ جس نے قرآن کی کلاس میں شرکت کی ہو، دن میں 4-5 گھنٹے پریکٹس بھی کرتا رہا ہو، وہ بھی مشکل ہے اس طرح سے بآسانی جواب دے سکے۔ جناب آپ سوال کیجئے، سوال کریں۔ سوال ایک کلمہ ہے البتہ قرآن میں بہت کم استعمال ہوا ہے۔ فأغرينا بينهم العداوة. آیت اور سورہ کا نام۔ سورہ مائدہ آیت نمبر 14۔ ماشاء اللہ، بالکل ٹھیک ہے۔ میں بھی پوچھوں ایک سخت سوال؟ ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم. آیت 48 سورہ احزاب۔ جناب حسنین۔ ولا يصدنك بہت سخت ہے یہ۔ أكثر من آية فيه. ولا يصدنك عزيز. ولا يصدنك عن آيات الله بعد إذ أنزلت إليك. آیت سننے دیں۔ آیت کیا؟ ولا يصدنك. آگے ولا يصدنك عن آيات الله بعد إذ أنزلت إليك وادع إلى ربك. 78 نہیں سورہ قصص کی 87 آیت۔ اللہ اللہ۔ جناب میں چاہتا ہوں کہ سامعین بھی کچھ پوچھیں، حضار بھی کچھ پوچھیں۔
میں قرآن دوں آپ سوال کریں گے؟ لیجئے، آپ جس آیت پر ہاتھ رکھ دیں میں وہی پوچھوں گا۔ آرام سے سننا وہ کیا سوال کرتے ہیں۔ إن الله يعلم ما يدعون من دونه من شيء۔ آیت 42 عنکبوت۔ آپ بھی ایک سوال کریں، لیجئے، کہاں؟ أفمن كان على بينة من ربه ويتلوه شاهد منه۔ کیا؟ أفمن كان على بينة من ربه ويتلوه شاهد منه۔ سورہ ہود آیت 17۔ میں نے ٹھیک کہا امی؟ ہاں بیٹا۔ احسن ماشاء اللہ۔ جناب پولوری، 35-36 سال سے میں قرآنی بزموں میں شرکت کر رہا ہوں۔ ہم نے ایسے نایاب گوہر نہیں دیکھے۔ واقعاً محفل ایسے نایاب گوہر کو تراش رہا ہے۔ ہمیں نہیں معلوم تھا کہ ہمارے ملک میں کیا واقعات رونما ہو رہے ہیں۔ جناب یہ ملکوت سیریل کے ایکٹر ہیں، انہوں نے معلم سے خواہش کی تھی کہ وہ ملکوت میں کردار ادا کریں۔ اس کی کوئی توجیہ نہیں ہے، یہ صرف اللہ کی قدرت اور اس کی حجت ہے کہ دکھا سکے کہ فإن القدرة لله فإن القوة لله جميعا۔ قدرت صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے اور اس نے یہ ارادہ کیا ہے۔ واہ کیا بات ہے ملکوت کے ہیرو، تم سے ایک درخواست کر سکتا ہوں؟ جی میری ایک درخواست ہے۔ جی۔ ہم میزبان جو یہاں موجود ہیں اور ہمارے عزیز اینکر جناب رسالت بوزری، ایک آیت جو آپ کے دل اور ذہن میں ہو برائے کرم ہمارے لیے اس کی تلاوت کیجیے۔ ججز حضرات کے لیے کسی آیت کی تلاوت کرو جو آپ کا دل کرے اور آپ تیار ہوں۔ حامد ذرا رکو، ایک ایک کر کے پوچھیں۔ فرحان بیٹا، جی۔ حامد کے لیے ایک آیت کی تلاوت کی۔ وہ صاحب جو لال قمیض میں ہیں ان کے لیے سورہ توبہ کی آیت 112۔ کہیں ہمیں شرمندگی کا سامنا سورہ نہ توبہ کرنا پڑے۔ کی 112ویں آیت کیا ہے حامد؟ سننے دیں۔ ذرا ٹھہریں۔ حامدون ہے۔ ماشاء اللہ۔ سبحان اللہ، پڑھیے۔ التائبون العابدون الساجدون عابدون حامدون حامدون۔ ان کا نام ہے اس میں؟ جی۔ التائبون العابدون اللہ الحامدون اللہ السائحون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين۔ یا رب اللہ۔ استاد رضوان کے لیے جنہوں نے کریم کلر کا لباس پہنا ہے ان کے لیے ایک آیت پڑھو فرحان۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 15۔ سبحان اللہ، پڑھیے۔ قل أنبئكم بخير من ذلكم للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله ورضوان من اللہ۔ جناب دیکھیں یہ قرآن میں ہمارے نام تلاش رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ استاد ابو القاسم، ان کا نام احمد ہے لیکن انہیں گھر میں کیومرز کہا جاتا ہے۔ جناب ابو القاسم جنہوں نے ہرا لباس پہن رکھا ہے۔ سورہ صف کی آیت نمبر 6۔ من بعد اسمه احمد۔ اللہ اکبر۔ حاج آغائی قاسمیان، جناب قاسمیان اور مولانا صاحب جو امامے اور ابا قبا میں ہیں، براؤن ابا اور سفید امامہ۔ غلام رضا قاسمیان۔ سورہ مریم کی آیت نمبر 19۔ هذا غلام 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 رضا۔ غلامن زکیہ، کیا آیت انتخاب کی ہے؟ حسنین۔ جناب حسنین صاحب۔ احدى الحسنيين میخونن۔
سورہ توبہ کی 52ویں آیت. توبہ کی 5ویں آیت کہاں ہے؟ سورہ توبہ کی 52ویں آیت. قل هل تربصون بنا الا احدى الحسنيين. ماشاء اللہ ماشاء اللہ سبحان اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ. جناب رسالت واقعاً میں چاہتا ہوں کہ 1 منٹ ذرا صبر کریں. ہمارے پیارے انکر کے لیے کہ جن کا نام رسالت بوزری ہے. جناب رسالت بوزری کے لیے سورہ جن کی آیت نمبر 23. جن صحیح کہہ رہا ہے. الا بلاغا من اللہ ورسالاته. واہ 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 ماشاء اللہ بہت عمدہ. جزاک اللہ واہ. میرا سوال یہ ہے کہ ایک حافظ کی طرح سوچتے ہیں، صفحے اور آیت کا تصور کرتے ہیں اور پھر تلاوت کرتے ہیں، یا کوئی اور سسٹم ہے؟ بس ایسے ہی ان کے کانوں میں. کوئی نہیں جانتا. ان کی والدہ بھی. محترمہ آپ بتا سکتی ہیں؟ انہوں نے قرآن سے تو حفظ نہیں کیا. نہیں، قرآن تو ان کی دسترس میں ہی نہیں تھا کہ حفظ کریں. بہت زیادہ حیرت انگیز. جی معجزہ ہے، غیر معمولی اور خارق العادت. بالکل پوری طرح سے غیر معمولی. خارق العادت. ابھی آپ کی حالت کے متعلق ایک آیت تلاوت کریں. حسنین آپ تیار ہیں؟ جی میں تیار ہوں. محترمہ فروتن، حامد اور حسنین چیک کرنا چاہتے ہیں. وہ جناب جنہوں نے لال لباس پہنا ہوا ہے ان کے لیے ایک آیت کی تلاوت کریں، ماشاء لیکن اللہ. اس میں ان کا نام نہ ہو، بس ان کی حالت کا بیان ہو، اور ایسی آیت کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں جو ان کی کیفیت بیان کر رہی ہو. رات آیت نمبر 28. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب. الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن. استفادہ نہ کرو. پرہام کی پیدائش 6 مہینے میں ہوئی اور ماں 1 سال تک ان کی معذوری کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں تھی. بعد میں جب ان کی بیماری کی طرف متوجہ ہوئیں تو اس کے علاج کے لیے کمر بستہ ہوئیں. ان کے گھر میں معمول کے مطابق تلاوت قرآن نشر ہوتی تھی. مدرسے کی طرف سے بتایا گیا تو معلوم ہوا کہ پرہام حافظ کل قرآن ہے، وہ بھی ایسے اور اس کیفیت کے حافظ جو آپ نے ملاحظہ فرمایا. فبأي آلاء ربكما تكذبان. اللہ کی نشانیوں کا انکار کریں گے. جدید اور ماڈرن زمانے کے غلبے کے دور میں جب ہر چیز کو مادیت کے پیمانے پر تولا اور پرکھا جاتا ہے، اس عہد میں جب ہم ٹیکنیک اور ٹیکنالوجی پر سوار ہیں اور اس کی مدد سے اپنی برتری کو ثابت کر رہے ہیں، ایسے دور میں پرہام حجت خدا ہے. اللہ کی نشانیوں اور دلیلوں میں سے ایک پرہام کی حوصلہ افزائی اور اعزاز میں آپ کا بہت شکریہ محترمہ فروتن. شکریہ. سلامت رہیں. بہت مہربانی. اللہ آپ کو سلامت رکھے، پرہام کو اپنی حفظ و امان میں رکھے. شکریہ. اللہ کامیاب کرے اور عاقبت بخیر کرے. کہ ہیں بھی عاقبت بخیر ہونا یعنی قرآن اور اہل بیت سے وابستہ ہونا. حوصلہ افزائی کریں. شکریہ. بہت مہربانی. شکریہ. بہت شکریہ. کرم فرمائیں. جزاک اللہ. خوب ترقی کریں. شکریہ. کھڑے ہو کر حوصلہ افزائی کریں. بہت شکریہ.